اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ خوشبو قرآن کے تمام ہم سفر ساتھیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں، بالخصوص اور بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے خلوص بھری تمنا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور مقام و مرتبہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق حاصل ہو جائے، تاکہ امت کا ہر فرد وہ گوہر نایاب پا لے جس کو سینے میں رکھ کر کیے ہوئے اعمال ہمیں منزل میں لاتے ہیں۔ یقین جانے بہت خوف آتا ہے جب لوگوں کو دھوکے کا شکار، خود پسندی میں مبتلا دیکھتی ہوں اور اپنے اعمال پر نازا اور مطمئن دیکھتی ہوں، اور ان کی زبان پر نہ تو ذکر نبی ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے عقیدے کے کسی کونے میں اہل بیت الزام کا تصور یا خیال ہوتا ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ حکومتی اسلام والوں نے حقیقی اسلام سے امت کو کتنا دور رکھا ہوا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی اور منافقت کر کر کے اسلام کا حقیقی چہرہ امت سے چھپایا جا رہا ہے، اور بڑی شدھ مجھ سے فقط قرآن تھاما ہوا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا ذکر تو کیا، خیال اور تصور بھی عقیدہ میں نہیں ہے۔ مودت قربہ کا تو بعد میں وقت آئے گا نا۔ جنت 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 بیان ہو رہی ہے، لیکن جنت کے سرداروں، مالکوں کا تعارف بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خوف آتا ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے گا اور بندہ دھوکے سے نکلے گا تو سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہ رہ جائے گا۔ خدا را زندگی کے اس ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں اور خود کو مذہب کے ان لٹیروں سے بچائیں جو مذہب کے نام پر، اللہ رسول کے نام پر روٹیاں کما رہے ہیں، دنیا جمع کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر اس مال پرست سے دور کر لیں جس نے دنیا کمانے اور جمع کرنے کی خاطر دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ لوگ پلانٹڈ ہیں، فنڈڈ ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے۔ امتی کے دل سے ادب و مودت ختم کر کے اس کا دل خالی کر دینا ان کا مشن ہے، اور اسی کام کا ان کو پیسہ بھی ملتا ہے۔ میری بار بار خوشبو قرآن کے ساتھیوں سے استدعا ہے کہ کم از کم ڈاکٹر سلیکٹ کرنے جتنی یا اپنے بچے کے سکول کو سلیکٹ کرنے کی جتنی ہی کوشش اس راستے میں بھی کر لیں، یا پھر ایک سوٹ پسند کرنے جتنی ہی سوچ بچار دین کو اور عقیدہ کو اپنانے سے پہلے کر لیں، کہیں لاشعوری میں مارے نہ جائیں کہ اللہ کریم نے ہر طرح کا اتمام حجت کر رکھا ہے۔ ہر ذرائع سے ہم قرآنی فکر و عقیدہ کو تھوڑی سی کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، نہ ہی حفظ کرنے کے لیے آیا ہے، نہ ہی تراویحوں میں سنانے کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن تو تفکر و تدبر کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ خدا را اس قیمتی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکال کر سوچیں، اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ احکامات شریعت ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط غلامی اور محبت اور ان کے اہل بیت اعظام کی مودت بھی عین حکم قرآنی ہے۔ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے کہ شریعت کے اعمال کی ادائیگی کے بعد ہمیں کوئی ضمانت نہیں ملتی کہ ہمارے اعمال مقبول بارگاہ ہوئے یا نہیں، لیکن یہ ہستیاں تو اللہ کریم کی رضاؤں اور مشیت الہی کا دوسرا روپ ہیں۔ ان کو عقیدہ میں رکھے بغیر ہر عمل حبط ہو جائے گا، اور بار بار قرآن پاک ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے حبط ہو گئے۔ یاد رکھیں، یہ ایک چھپا ہوا تعلق ہے اور ایک ظاہری تعلق ہے۔ گھڑی پر دیکھیں، جب سوئی 11 پر ہوتی ہے تو 11 کی سوئی کام کرتی ہے کہ 12 تک جائے۔ 11 کی ڈیوٹی ہے کہ 12 تک لے جائیں۔ 11 تک آنے والی سوئی 12 تک جاتی ہے اور 12 کی سوئی 1 تک لے جاتی ہے۔ آگے 13، 14 یا 15 تک نہیں لے جاتی، بلکہ 12 کی سوئی 1 تک لے جاتی ہے۔ معلوم ہوا، کہہ سکتے ہیں کہ امامت کا کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے خدا واحد یکتا اور 1 تک لے جانا۔ 12 کے بعد ایک اللہ عظمتوں والا ہے۔ کوئی بندہ بھی ایک اللہ مالک و خالق کو مانے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی مذہب اللہ کو مانے بغیر نہیں ہے۔ زبانیں مختلف ہیں مگر اللہ ایک ہے۔ اللہ کو صحیح ماننے کے لیے غیب الغیب اللہ کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نبی بھی غیب دان ہو اور اسے مانا جائے۔ یاد رکھیں، جس عقیدے میں نبی نہیں ہوتا اس عقیدے میں کئی خدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوؤں میں اسی قسم کی کوئی روش چل رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس نبی ہے جو سب سے بڑے غیب اللہ کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیب نہیں چھپا تو چھوٹے چھوٹے غیب کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہودی، عیسائی، مجوسی، ان سب مذاہب کے سب سے بڑے رہنما کے ماننے والے تو ہمیں ملیں گے مگر ان کی اولاد نہیں ملے گی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے، پیغام زندہ ہے، خاندان زندہ ہے، اولاد زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندہ ملتی ہے۔
ہجرت کی رات کی داستان میں ہمیں مولا علی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ گھر میں ملتے ہیں، اور گھر کے باہر 40 کافر سردار دروازے پر نگاہیں لگا کر بیٹھے ہیں، اور شیطان جو کہ شیخ نجدی کے لباس میں آیا تھا، اس کے مشورے پر یہ طے ہوا کہ سب قبیلوں کے سردار مل کر ایک بارگی حملہ کریں گے، اور معلوم نہ ہو سکے گا کہ کس کے وار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ اب یہ 40 کے 40 سردار اپنی 80 آنکھوں کو غور سے لگا کر گھات پر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو ہم حملہ کریں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب، اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے لو، جب دروازہ کھولو تو ان کی طرف اچھال دینا اور نکل جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی آنکھوں کے سامنے سے درمیان میں سے نکل گئے اور کافر دیکھ ہی نہ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکیں تو اللہ کریم نے فرما دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ معلوم ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اپنی طرف منسوب کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کریم نے کنکری پھینکی، کافروں نے دیکھا ہی نہیں۔ آج بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں پاتے، پوچھتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں، وہ محفل میں کیسے آ جاتے ہیں، ہمیں تو دکھتے ہی نہیں۔ یہی شکایت ابو جہل کو بھی تھی کہ وہ نکل گئے اور ہمیں دکھے ہی نہیں، مگر نہ دکھنے سے ان کے آنے جانے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جنہیں کنکری لگ چکی ہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نہیں دکھتے، اس لیے جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری لگنے کا اثر ابھی تک چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور ان کے بارے میں گفتگو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات میں یہ سب ہمیں ملا بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں تھے اور باہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جلسے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، تمہارے اس جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جلسنا بذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، ہم اس لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کی حمد بیان کریں کہ جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر احسان و کرم کیا۔ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا من علینا ربنا ان بعث فینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اسی نیت کو لے کر مجلس بنا کر بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے اس کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہم آپ کی صورت میں، آپ کے انعام ملنے کی صورت میں اللہ کریم کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے قول کی صداقت کا یقین ہے، مگر میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ جب میں حجر مبارک میں تھا اور تم باہر جلسہ کر رہے تھے تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان پر احسان کیا ہے، تو یہ کتنے قدردان ہے کہ اکٹھے ہو کر بیٹھ کر اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑا ثبوت آپ کو کہاں سے چاہیے محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔